مسجد میں کوئی پیشاب کر دے تو اس کا کیا ہوگا؟ مسجد کے اندر کوئی بندہ پیشاب کر دے تو اس کا کیا ہوگا؟ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال فرمایا جاء اعرابی، آیا بدو، آیا ایک بدو، اعرابی آیا دیہاتی آیا، جاء آیا اعرابی، اعرابی ایک بدو آیا، ایک دیہاتی آیا، فبالا بس اس نے پیشاب کر دیا، فی طائفۃ المسجد، مسجد کے صحن میں یا مسجد کے کنارے میں، دونوں طرف میں، طائفہ کا معنی صحن بھی کر لیتے ہیں اور طائفہ کا معنی جو ہے نا وہ ایک کنارہ بھی کر لیتے ہیں، فبالا بس اس نے پیشاب کیا، فی طائفۃ المسجد، مسجد کے کنارے میں، فزجرہ الناس، لوگوں نے اس کو ڈانٹا، لوگ کون تھے وہاں پہ مسجد میں؟ صحابہ کرام موجود تھے، فزجرہ الناس، لوگوں نے اس کو ڈانٹا، بھئی ہوئے آپ کیا کر رہے ہو یہاں پہ، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، فنہاہم، پھر منع کیا ان کو، رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا؟ منع کیا، کن کو منع کیا؟ صحابہ کرام کو منع کیا، فلما، پھر جب قضا پورا کر لیا، بولہو، اس نے اپنے پیشاب کو پورا کر دیا، بدو نے، دیہاتی نے اپنے پیشاب کو پورا کر دیا، امرا حکم دیا، النبی، نبی کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بذنوب، ایک ڈول لانے کا، من ماء، پانی سے، فأحرق علیہ، پس انڈیل دیا گیا، پس گرا دیا گیا۔ پہلے شروع اسلام کا یہ واقعہ ہے، اس وقت مسجدیں بھی لمبی دیواریں نہیں تھیں، دروازے نہیں تھے، تو اتنا لوگوں کو شعور بھی نہیں تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، مساجد ہے، اور جب کوئی بھی کنارہ دیکھا ہے وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے، بس اس بدو دیہاتی کو پیشاب آیا ہے، وہ آ کے مسجد میں بیٹھ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیوں ڈانٹا ہے؟ بھائی ایک بندہ مسجد کے اندر پلیدگی کر رہا ہے، صحابہ کرام تو ٹھیک کر رہے ہیں، اس کو روک رہے ہیں، اس کو ڈانٹ رہے ہیں، جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ آپ بدو کو روکتے، آپ نے صحابی کو کیوں، صحابہ کرام کو کیوں روکا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس لیے روکا کہ ایک تو اس بندے کو مسئلے کا علم نہیں، ایک تو اس بندے کو مسئلے کا علم نہیں ہے، ایک تو اس بندے کو مسئلے کا علم نہیں، دوسری بات ہے کہ اگر اس کو روکیں گے تو اس کو پکڑیں گے تو یہ دوڑے گا، اور دوڑے گا، جب اٹھے گا تو لوگوں کے سامنے اس کی شرمگاہ کے ظاہر ہونے کا خطرہ ہے، تو وہ چیزیں ہوں گی۔ تیسری چیز ہے دوڑے گا، بدو ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، تو یہ دوڑے گا تو پیشاب ساری مسجد میں پھیل جائے گا، اب تو گندگی ایک کنارے پہ ہے یا ایک جہاں پہ وہ بیٹھا ہوا ہے وہیں پہ ہے، اب بھاگے گا تو ساری کی ساری مسجد پلیت ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا۔ اور سائنسی تحقیق کے مطابق بھی اگر اس بندے کو روکا جاتا، میڈیکلی اعتبار سے بھی اگر اس کو روکا جاتا تو مثانے کے پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جب آپ کو پیشاب آ جائے تو پیشاب کو روکا نہ کریں، پیشاب کو روکا نہ کریں۔ کئی ہوتے ہیں کہ یار چلو تھوڑا سا اکٹھا ہو جائے، ٹائم نہیں ہوتا نا، ان کے پاس بڑے مضبوط ترین زندگی ہوتی ہے، تو یاد رکھیں کہ آپ کا مثانہ پھٹ گیا نا تو آپ کی موت بھی اس سے لاحق ہو سکتی ہے، تو اوور نہ کیا کریں، جب حاجت ہو فوراً جائیں، فوراً اپنے آپ کو مینٹین رکھا کریں، برابر رکھا کریں، تو یہ جو ہے نا وہ اس چیز میں سخاوت جو ہے نا وہ ذرا ڈھیلی رکھا کریں۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، اس کی وجہ آپ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیشاب اس نے کیا، گندگی اس نے کی، آپ اس کو حکم دیتے بھائی جا تو لے کے آپ نے کہا کہ نہیں، صحابہ کرام جو گھور رہے تھے، جو ڈانٹ رہے تھے، ان کو کہا جاؤ بھائی اس کے لیے پانی لے کے آؤ، جاؤ بھائی اس کے لیے پانی لے کے آؤ۔ اب گندگی اس نے کی ہے، صاف صحابہ کرام سے کروائی جا رہی ہے، گندگی بدو نے کی ہے، گندگی دیہاتی نے کی ہے، کسی افسر نے، کسی جج نے، کسی وکیل نے نہیں، بلکہ ایک بدو سیدھا سادہ بندہ، جاہل جات قسم کا بندہ، اور پڑھے لکھے صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے ڈول لاؤ، اور ڈول لا کے اس کے اوپر انڈے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی نے کس طرح تربیت کی ہے، علم آنے کے بعد عاجزی نہیں ہے، علم آنے کے بعد عمل نہیں ہے، علم کا فائدہ نہیں۔ سمجھ آئی ہے بات کی؟ یہی بات آپ صحابہ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ علم آئے، جھکا ہوا ہے، پھل اسی درخت کو لگتا ہے جو جھکا ہوا، جس کے اندر تناؤ آ جائے، جس کے اندر اکڑ آ جائے، اس پہ پھل نہیں لگتا، سفیدے پہ کبھی پھل نہیں لگتا، یعنی ہمیشہ جھکے ہوئے
درخت کے اوپر زیادہ درخت پھل لگتا ہے، جتنا جھکا ہوا ہوگا اس پہ اتنا خیر لگے گی، اس پہ اتنا پھل لگے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے تربیت اس طرح کی ہے کہ بھائی جاؤ پانی لا کے اس کی گندگی کو صاف کرو۔ صحابہ کرام نے کیا کہا ہے؟ کوئی تاج محسوس کیا، اللہ کے پیغمبر جی آپ کا حکم ہے، ہم تو حاضر ہیں آپ کے ہر لبیک کہنے کے لیے، آپ لوگوں کی گندگیاں بھی صاف کروائیں۔ صحابہ کرام اب بھی حاضر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مقام ایسا دیا ہے کہ صحابہ کرام تمام کے صحابہ کرام عادل ہیں، اور سب پہ میں راضی ہو گیا ہوں، اور سب کو میں نے جنت میں جگہ دے دی ہے۔ تو صحابی ایسے نہیں بنے۔ آج لوگ صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کے ایمان میں شک کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان کی مائیں حلالی نہیں ہے جو صحابہ کرام کے ایمان کے اوپر شک کرتے ہیں۔ صحابہ کرام ایسے نہیں بنے۔ صحابہ کرام علم کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمل کیا ہے، عمل کے پیکر بن کے دکھایا ہے۔ کون صاف کرتا ہے دوسروں کی گندگیاں؟ اپنے گھر کے سامنے سے جھاڑو دیتے ہیں، دوسرے کے گھر سے ہم جھاڑو نہیں دیتے۔ صحابہ کرام نے ایسا رویہ پیش نہیں کیا۔ آپ نے حکم دیا ہے، فوراً لبیک کہا کے ڈول لا کے وہاں کے اوپر ڈالا ہے۔ نماز کے اندر ایک نمازی کا اضافہ ہو گیا۔ جب آپ اپنے نمازیوں کے ساتھ اسی طرح کا حسن سلوک کریں گے تو نمازیوں میں کمی نہیں ہوگی، مساجد خالی نہیں ہوگی۔ تو نئے بندہ جو آیا ہے اس کو دانوں تشریح کرنے کی بجائے آپ اسے ویلکم کریں، آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اس کے ساتھ دعا خیر کریں، سلام کریں، تعلق بڑھائیں، رابط بڑھائیں۔ پھر جب وہ نہ آئے تو اسے پوچھے بھائی آج آپ مسجد میں نہیں ہیں تو آیا کریں مسجد، چلو سلام دعا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کچھ آپ بھی اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ رویہ رکھیں تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ اس کے اندر بہت بڑی خیر ہوگی اور آپ کو اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اب اگر کوئی مساجد، اب ہمارے ہاں تو پکی مساجد ہے نا، کچی مساجد تو بہت کم نظر آتی ہیں، ماربل لگے ہوتے ہیں، ٹائلیں لگی ہوتی ہیں، تو اگر تلوین ہوتے ہیں جہاں پہ وہ گندگی ہو جائے تو اس کو پانی کے ساتھ سرف کے ساتھ اچھی طرح دھو کے اس کو ظاہر کر کے اچھی طرح صاف کر دیں، یقین پیدا ہو جائے۔ اگر مٹی ہے تو مٹی کے اوپر مسجد اندر کچی ہے تو اس کے اوپر یہ پانی انڈیل دیں گے، انڈیلنے کی وجہ سے پانی خود طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، پانی خود بھی پاک ہے اور اس کو بھی کیا کر دے گا؟ پاک کر دے گا، اور مٹی بھی پاک ہے اور مٹی بھی اس کو اس کے ذریعے سے کیا کر دے گی؟ پاک کر دے گی۔ اگر دھوپ میں کسی نے کھانا پیشاب وغیرہ کر دی ہے، وہاں پہ اگر کسی نے پانی نہیں ڈالا تو سورج کی شعاؤں کے ذریعے سے وہ گندگی جذب کر لی جاتی ہے، وہ گندگی کیا کی جاتی ہے؟ کھینچ لی جاتی ہے، اور وہ جگہ کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ پاک کر دیا جاتا ہے، اس جگہ کو کیا کیا جاتا ہے؟ پاک کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی بڑا اعلیٰ ترین یہ مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی تو ہو سکتا ہے صحابہ کرام کو پکڑو ذرا لیتا ہے یعنی نہیں بھائی اس کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، آپ نے حسن اخلاق دکھایا بھائی مسئلے کا پتہ نہیں ہے، اگرچہ آ کے اللہ کے گھر کے اندر گندگی کی، اللہ کے گھر کے اندر گندگی کی ہے، آپ نے بٹھایا سمجھایا ہے، پیارے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی مسجد ہے، یہ یہاں پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا جی یہ اللہ کا گھر ہے، اس نے شرمندگی محسوس کی کہ یار یہ تو میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں کہ اس کی اب تلافی کیسے؟ اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے کیا کی؟ معافی مانگی، اور اس کے بعد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے بھی جنت دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے؟ جنت دے۔ اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یار ہم نے یار یہ اتنا کام کیا، ہمارے لیے دعا۔ میں نے اس وقت گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، اس وقت جھگڑ رہے تھے، اب آپ کے لیے دعا کرو، ہمارے واسطے کوئی دعا نہیں ہے۔ تو یہ ہے ایک سیدھا سادہ بندہ ہے نا، تو جتنی بات سمجھائیے بس اتنی ہی، جس نے اچھائی کی ہے اچھائی انہوں نے بھی کی ہے، اچھائی انہوں نے بھی کی ہے، لیکن وہ ابھی احساس نہیں ہوا نا، تو بس وہیں پہ بات جو ہے نا وہ خاموش ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تربیت کی ہے، تو یہ حدیث انتہائی افضلیت کے حامل ہے۔ تو کسی کا جو ہے نا وہ فون نماز میں بج جائے، پہلے تو فون کو بند رکھے مسجد میں داخل، اگر بھول گئے ہیں فون بجنا شروع ہو گیا تو نمازی جو ہے نا وہ مسجد کو سر پہ کھڑا کر لیتے ہیں، مسجد کو سر پہ نہ کھڑا کر لیتے ہیں۔ نیا بندہ آیا ہے اسے نئی مسئلے کا پتہ کہ نماز میں موبائل کو بند کر لیتے ہیں، یا اسے اونچی آواز سے بتا دیں بھائی نماز میں آپ موبائل کو بند کر سکتے ہیں، آپ بند کر لیں موبائل کو، تو اس کو نہیں پتہ نماز کے بعد ساری نماز ضائع کی ہے، اپنی نماز بھی تو نے ضائع کی ہے، یعنی نہیں پتہ ہوتا تو منہ چک کے آ جاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں نا بادشاہ کے بدے پتہ پہنی میں مسجد آیا ہوتا ہے، ایسی بات نہ کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسجد میں پہلی دفعہ آئے ہیں، آج صحیح سونے ہوں مسجد کا کتنا چہرہ دے گی دے آج کے دے بول کے بھائی وہ آیا ہے
اس کو خیر مقدم کریں، اس کے ساتھ اس سے سلوک کریں، اس کے ساتھ بیٹھیں، یعنی آج سے سونے چاندرا آ گئے ہیں پہلی دفعہ، تو وہ آیا ہے تو اس کو آنے دیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ جب جاؤں گا یہ بےعزتی کریں گے تو نہیں آنا چاہیے۔ تو تربیت کے لیے اپنے شاگردوں کو کہہ سکتے ہیں کہ سونے والے نماز سے کہنا ہو۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ کو مزید آپ کے سامنے سارا واضح ہو گیا ہے کہ جو ہے نا وہ مسجد کے اندر اگر کوئی بندہ اس طرح خلیدگی کر دیتا ہے، کوئی جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، تو باب ہے پانیوں کا نسبت یہ ہے کہ اس کی باب کے ساتھ نسبت ربط اور تعلق یہ ہے کوئی بھی بندہ گندگی کر سکتا ہے، اس کو پانی کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم پاک کر سکتے ہیں، اس کو دھو سکتے ہیں، اگرچہ ایک ڈول ہی کیوں نہ ملے اس کے ذریعے سے بھی مٹی کے اندر ڈال کے اس کو کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ یہ اس کی باب کے ساتھ مناسب ہے۔ اب جو چیز ہے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے ہمارے حنفیوں کو، اس طرح کچھ گر چکے ہیں دین کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے۔ فتاوی قادریہ خان کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اگر ایک بندہ ہے اسے پیشاب کی بیماری ہے، پیشاب کی کیا بیماری ہے، پیشاب کے قطرے آتے ہیں، اگر اس کو یہ بات پتہ لگ جائے، اگر اس کو یہ یقین اس میں پیدا ہو جائے کہ میں اگر اس پیشاب کے ساتھ سورۃ فاتحہ لکھوں گا اور میرا پیشاب کے قطرے آنا بند ہو جائیں گے، حنفیوں کے نزدیک پیشاب کے ساتھ سورۃ فاتحہ لکھنا چاہیے۔ یہ فتاوی قادریہ خان کے اندر انہوں نے بات لکھی ہے۔ دیکھیں جنہوں نے قرآن کی ہی عزت نہیں کی، جنہوں نے قرآن کا ہی احترام نہیں کیا، جو پیشاب سے سورۃ فاتحہ کو لکھنا جائز قرار دیتے ہیں، یقیناً ان کو اپنے ایمان کی ضرور فکر کرنی چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو یہ پتہ ہو اس کی نکسیر نہ رکتی ہو، اگر وہ اس نکسیر کے خون کے ساتھ سورۃ فاتحہ لکھ لے، اور اس کو پتہ ہو کہ اس کے لکھنے کی وجہ سے میری نکسیر ختم ہو جائے گی، میری نکسیر رک جائے گی، تو اس کی نکسیر کے ساتھ سورۃ فاتحہ لکھنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں کہ قرآن اس لیے نہیں تھا کہ آپ کے ناک سے جو گندا خون نکلا ہے اس سے آپ سورۃ فاتحہ لکھنا شروع کریں، آپ پیشاب کو جو ہے نا تو پیشاب کے ذریعے سے آپ سورۃ فاتحہ لکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ کتنے گر چکے ہیں یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ علماء کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں یہ ایسے مذہب اور دین کے اندر کیوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھ عطا کرے کہ بھائی قرآن عزت والی جگہ ہے، قرآن احترام والی جگہ ہے، قرآن وقار والی جگہ ہے۔ تو آپ اس کو پیشاب کے ذریعے سے لکھ رہے ہیں، تفسیر کے ذریعے سے لکھ رہے ہیں، تو قرآن مجید اور حدیث کا احترام نہ کریں۔